اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہاں سے حضرت خضر علیہ السلام وہاں سے بھاگ کر ایک سمندر کے جزیرے پہ پہنچے، کیونکہ تو انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی ہیں جو لکڑیاں چن رہے ہیں، تو انہوں نے آپ کو دیکھ لیا، تو آپ نے انہوں نے کہا کہ مجھے چھپا لو حضرت خضر علیہ السلام نے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ جو عورت جس نے راز فاش کر دیا تھا اس کو آپ نے قتل کر دیا تھا، اور قتل کی سزا اس زمانے میں بھی تو یہ وہاں سے بھاگ کر نکلے اور دو آدمی ملے، تو انہوں نے کہا مجھے چھپا لو، تو انہوں نے کیا کہا کہ ایک نے تو چھپا لیا اور دوسرے نے راز فاش کر دیا۔ تو جس نے راز فاش کر دیا، جب لوگ آئے پکڑنے کے لیے، تو جس نے چھپایا تھا اس نے وہ اس پہ قائم رہا، کہہ رہا نہیں یہاں تو کوئی نہیں ہے، ایسا کوئی شخص نہیں آیا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اتفاق کی بات ہے، یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں جھوٹ بولنے کی سزا بھی قتل تھی، تو اس آدمی کو قتل کر دیا گیا، اور جو وہ آدمی جس نے چھپایا تھا تو وہ جو ہے نا اس آدمی کی شادی اس عورت سے ہوئی جن کو حضرت خضر علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا، جو بیوی تھی چھوڑ دیا تھا اس آدمی کی، پھر یہ عورت جو جا کے فرعون کے محل میں اس کی لڑکی کی کنگھی کرنے کے لیے مشاطے یا بیوٹیشن مقرر ہو گئی۔ اب وہ ایک دفعہ جب کنگھی گری تو اس نے کہا بسم اللہ، تو فرعون کی لڑکی نے کیا کہا کہ اچھا اللہ یعنی میرا رب، میرے باپ کو کہہ رہی ہو رب؟ تو اس نے کہا نہیں میں تمہارے باپ کو نہیں کہہ رہی ہوں۔ پھر اس نے توحید بیان کرنی شروع کر دی کہ اللہ تو وہ ہے جو شروع سے آخر تک رہے گا، اور وہ جو ہے اس کو نہ کبھی موت آئے گی، اور جس نے سب کو پیدا کیا۔ تو فرعون کی جو بیٹی تھی اس کا نام تھا مائلہ بنت فرعون، اس نے اپنے والد سے شکایت کر دی کہ یہ تو ایسی کر رہی ہے۔ اب جب فرعون کو پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوا کہ جب پتہ چل گیا تو فرعون نے ان کو بلوایا اور کیا کہا کہ میں تم دونوں کو، تم اپنے پہلے ہی دین پہ آ جاؤ ورنہ میں تم دونوں کو قتل کر دوں گا۔ اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کا شوہر بھی تھا مطلب دین والا تھا، ظاہر ہے وہ وہی تھا جس نے خضر علیہ السلام کو بچایا تھا اور چھپایا تھا۔ تو فرعون نے کیا کہا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تو ان دونوں نے کیا کہا اچھا ٹھیک ہے قتل کر دو، لیکن ہم دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کرنا اور ہمارے بچوں کو بھی۔ تو وہ یہ ہے کہ آگ جلائی اس نے فرعون نے، اور ایک بچے کو ڈالا، پھر دوسرے بچے کو ڈالنے لگا تو وہ اس نے دل اس کا پسیج گیا، اور ایک دم سے وہ متذبذب ہو گئی، ڈگمگا گئی کہ کیا کروں، فرعون کے دین پہ جاؤں یا اپنی بات پہ قائم رکھوں۔ تو وہ بچہ اس کی گود میں بولنا کہ اماں ثابت قدم رہنا، اور جو ہے نا ہم حق پر ہیں، اس طرح سے بچے نے، تو بچہ جو تھا گود میں بولا، کون؟ فرعون کی جو بیٹی کی بیوٹیشن ہیئر اسٹائلسٹ تھی جو بھی تھی وہ بولی۔ تو ان دونوں کو خیر کیا کر دیا، ان دونوں کو جلا دیا، مار دیا، اور اس کو دونوں بچوں اور میاں بیوی کو وہاں پر دفن کر دیا۔ اچھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس سے زیادہ خوشبو نہ پائی ہوگی، حالانکہ آپ جنت میں بھی داخل ہوئے تھے، یعنی وہ خوشبو کی لپٹیں جو اس قبر کے پاس سے گزرنے سے اتنی آ رہی تھی کہ جنت میں بھی داخل ہوئے دیکھا، لیکن وہ نہیں جو آپ نے پوچھ لیا تھا جی یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اپنے راستے پہ چلنے والوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا اور کبھی بھی ناقدری نہیں کرتا، انعام و اکرام دیتا ہے۔ اچھا، پھر اب یہ فرعون کی بات چل رہی ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ فرعون کی نہیں، حضرت خضر علیہ السلام کی بات چل رہی ہے، تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس تھی۔ ابھی خضر کیا تھا؟ لقب، خضر کے نام سے عرف عام تھے، کنیت کیا ہے؟ ابو العباس تھی، اور حضرت خضر علیہ السلام کا لقب تھا جو نام پر غالب آ گیا تھا۔ اچھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خضر کا نام خضر اس وجہ سے رکھا گیا کہ انہوں نے خشک گھاس پر نماز ادا فرمائی تو وہ سبز ہو کر لہلہانے لگی تھی۔
اچھا، اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خضر کو خضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی وہ نماز، یہ کہہ رہے ہیں جب بھی وہ نماز ادا کرتے تھے تو ان کے ارد گرد کی جگہ سرسبز ہو جاتی تھی، واللہ عالم۔ اچھا، پھر آپ نے پھر یہ جیسے ہم پہلے پڑھ چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی ملاقات کیسی ہوئی۔ اب یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا خضر جو ہے نبوت کے قائل ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے پیغام ان تک آ رہا ہے، ڈائریکٹ آ رہا ہے، اور جو یہ کہ اگر اللہ کے نبی نہ ہوتے بلکہ ولی ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کا ان کے ساتھ یوں کلام نہیں ہوتا، اتنے عزت و تکریم کے ساتھ کلام نہ ہوتا، اور موسیٰ ان سے اس طرح سے خطاب نہیں کرتے اگر وہ اللہ کے نبی نہ ہوتے، واللہ اعلم۔ تو نبی جو ہے معصوم ہوتے نہ، اگر یہ نبی نہ ہوتے تو معصوم نہ ہوتے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایک جو معصوم ہوتا ہے نا وہ معصوم ہی کی اطاعت اور تائید کر سکتا ہے، غیر معصوم کی نہیں کر سکتا۔ تو یہ آپ کی شاگردگی میں رہے تو بہت سے لوگ اس سے استدلال لیتے ہیں کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چوتھی دلیل یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جب تمام کاموں کا اصل مقصد بتلا دیا تو حضرت موسیٰ کو بھی بات کھل کے سامنے آ گئی، تب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا رحمت من ربک وما فعلتہ عن امری، اللہ کی رحمت ہے، جو بھی میں کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں نا، پھر میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ بھی اس بات سے وہ ہے کہ ایک بندے کے پاس متواتر وحی یا خبریں آ رہی ہیں جبھی وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے نا، وہ علم جو کہ انسان کو شعور سے پتہ نہیں چلتا، جو علوم ان کے پاس تھے۔ اب یہ ہے کہ کیا خضر علیہ السلام اب تک باقی ہیں، زندہ ہیں؟ تو اس کے بارے میں بہت زیادہ الگ الگ اس کی بھی وجوہات ہیں۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام الگ الگ ہوئے تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیں، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ نفع رسا بند، ضرر رسا مت بند، خوش رہا کر غصے میں مت رہا کر، لجاجت اور خوش آمدی کو چھوڑ دے، اور بغیر مقصد کے نہ چل، یعنی بغیر مقصد کے گھر سے سفر نہ کر، اور سوائے تعجب کے ہنسا نہ کر، یعنی بے ساختگی سے اگر ہنسی نکل جائے یا تعجب ہو تو اس کے علاوہ ہنسا نہ کر۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، لوگ دنیا کے عذابوں میں اس قدر مبتلا کیے جاتے ہیں جس قدر ان کی دنیا کے متعلق فکریں ہوتی ہیں، یعنی جو جتنی دنیا کے اندر فکر کرے گا گھسے گا اس پہ اور مشکلیں اور مصائب آتے چلے جائیں گے۔ اچھا، پھر جو ہے اس کی لیکن کہ موسیٰ علیہ السلام نے کو نصیحت کی گئی، خضر علیہ السلام یہ نہیں، یہ ساری ڈیٹیل سے لمبا لکھ کے اس کے بعد لکھ دیا گیا ہے کہ یہ مرفوع حدیث ہے، یعنی اس کی اتنی اتھینٹسی نہیں ہے۔ اچھا، ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو خضر علیہ السلام کے بارے میں ایک بات بتاؤں، یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ خضر علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل کے بازار میں جا رہے تھے، ایک مکاتب شخص نے آپ کو دیکھا، اس نے کیا لگائی؟ صدا لگائی بھیک کے لیے کہ مجھ پہ کچھ صدقہ کرو اللہ کے لیے، اللہ تمہیں برکت دے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ پہ ایمان لایا ہوں، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، میرے پاس تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے جو میں تجھے دے سکوں۔ بالکل ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس۔ فقیر نے پھر صدا لگائی، میں تجھ سے اللہ کی ذات کے طفیل سوال کرتا ہوں، کیونکہ میں جب آپ نے مجھ پہ صدقہ نہیں کیا تو میں نے آسمان کی طرف نظر کی تو میں نے آپ کے پاس برکت پہچان لی۔ یہ فقیر کہہ رہا ہے کہ میں نے جب آسمان کی طرف نظر کی تو مجھے لگا کہ آپ بہت بابرکت شخصیت ہیں، تو کچھ تو دے ہی دیجیے۔ اب خضر علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو کیا ہوا کہ انہوں نے پھر کہا کہ میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، یعنی اللہ کو گواہ بناتا ہوں، میرے پاس کچھ ایسی چیز نہیں جو میں تجھے دے دوں، مگر ایسا کر تو مجھے ہی لے جا اور مجھے فروخت کر دے بازار میں۔ یعنی اللہ کے نام پر دینے والے کیسے ہوتے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اچھا تم مجھے لے جا اور مجھے جا کے نا فروخت کر دے تو کچھ تو مل ہی جائے گا۔ مسکین نے کہا ہاں یہ بات، وہ بھی جو فقیر بھی تھا وہ بڑا بھی لے کے جانے والا تھا، اس نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے۔
میں لے جا کے بیچ دیتا ہوں.